میرا نام عائشہ صدیق ہے، میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نلوچی میں سرو کر رہی ہوں۔ ہمارا یہ جو ہے ایک سرکاری ادارہ ہے جو کہ لڑکیوں کو تعلیم فراہم کرتا ہے، لیکن یہاں پہ جو نلوچی اسکول اور اس کے ایڈجیسنٹ ایریاز ہیں، یہاں کے بچے لوکل کمیونٹی کے علاوہ بھی جو ہیں وہ نیلم ویلی کے بچے اور لیپا ویلی جو ہے اس کے بچے جو ہیں وہ زیادہ تر یہاں پہ رہائش پذیر ہیں۔ ایک تو پہلے ان علاقوں میں جو ہے وہ تعلیم کا تھوڑا سا یہ کہ گرلز کو کم پریفرنس دی جاتی ہے، اور سرکاری اسکول میں ہمارے پاس زیادہ تر وہی بچیاں جو ہیں آتی ہیں جو کہیں اور تعلیم حاصل کرنے کو افورڈ نہیں کر سکتی فائنینشلی۔ ان بچوں کا اور ایشو نہیں ہوتا، ماشاءاللہ یہ تعلیم میں تو پڑھائی میں اچھے بچے ہوتے ہیں، لیکن ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ ان بچوں کا فائنینشیل ایشو جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ مجھے 12 ایئرز ہو گئے، تو یہاں پہ جو پیرنٹس آتے ہیں وہ صرف ہمیں بچی لا کے دیتے ہیں اور ہم اس کا ٹیسٹ لے کے اس کو ریلیونٹ کلاس میں بٹھاتے ہیں۔ نہ تو اس بچی کے پاس کوئی یونیفارم ہوتی ہے، نہ بیگ ہوتا ہے، نہ اسکول اسٹیشنری اویلیبل ہوتی ہے، کیونکہ وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے ہیں یہ پیرنٹس۔ فی میں اور باقی چیزوں میں تو ہم ان کو اکوموڈیٹ کر دیتے ہیں، لیکن یہ ساری فیسلٹیز ہم ان کو پرووائڈ نہیں کر پاتے۔ پھر ہمیں ان بچوں کے لیے ارینجمنٹس کچھ کرنے پڑتے ہیں۔ ظاہر ہے بکس کے بغیر، کاپیز اور یونیفارم کے بغیر تو بچے نہیں بیٹھ سکتے کلاس میں، اور کتنی پنشمنٹ کی جا سکتی ہے یا سختی کی جا سکتی ہے۔ تو ہمیں جو 100% اسٹرینتھ ہے اس میں سے 90 to 95% اسٹوڈنٹس ہماری اسکول کی نیڈی ہیں۔ اور گرلز کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی ایک سیلف رسپیکٹ کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ اگر ان کی ہر چیز پوری ہوگی، ان کے پاس کاپی ہوگی، کتاب ہوگی، یونیفارم پراپر ہوگی، شوز ایون نہیں ہوتے، بچوں کے پھٹے ہوئے ہوتے، سب کچھ پراپر ہوگا تو وہ زیادہ خود اعتمادی کے ساتھ جو ہے وہ تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ ایسے گورنمنٹ لیول سے تو ہمیں کوئی فنڈنگ یا کوئی اس طرح کا نہیں ہوتا۔ ہاں اگر کوئی بچہ بورڈ میں پوزیشن لے لیتا ہے، جو کہ ہمارا ادارہ انفارچونیٹلی ابھی تک A+ میں تو آتا ہے لیکن پوزیشن میں نہیں، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے فنڈنگ نہیں ہوتی۔ تو ہمارا اسکول بہت نیڈی اسکول ہے، ہمیں اسٹوڈنٹس کے لیے کاپیز، بکس، بیگز، ایون یونیفارم اور شوز کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے بچیوں کے اسکول میں۔ ہم کمیونٹی، کیونکہ کمیونٹی کا اسکول ہے، یہ سرکاری ادارہ ہے، تو یہاں پہ لوکل جو لوگ ہیں ان میں سے اگر کوئی لوگ مخیر حضرات ہوں تو ان سے ہم کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اسکول میں، لیکن بہت کم، اس کی جو ریشیو ہے وہ 1 to 2% ہے کہ کبھی اگر ہمیں 2-3 سال بعد کوئی پیرنٹس اگر 10,000 روپیہ باہر سے جو لوکیلٹی کے لوگ ہیں یا 5,000 روپیہ دے دیں، تو آج کل کے مہنگائی کے دور میں اس میں سے 2 to 3 اسٹوڈنٹس ہی اکوموڈیٹ ہو سکتی ہیں، اور ہمیں کہیں سے کبھی کوئی ایسی فیسلٹی اویلیبل نہیں آئی کہ ہم بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں اس میں نیڈی اسٹوڈنٹس کو۔ ہمارا کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں ہم خود بھی سب جو ہے اپنے گھروں کو بھی چلا رہے ہیں، اور ہم فار آف ایریا سے یہاں پہ جاب کرنے کے لیے بھی آتے ہیں، ڈیلی بیسس پہ ہمارا کرایہ وغیرہ بھی لگ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے گھریلو اخراجات کے باوجود ٹیچرز ٹرائی پورا کرتے ہیں کہ ہم کسی طرح بچوں کو اکوموڈیٹ کر سکیں کچھ ان کے لیے، لیکن یہ پاسبل اس لیے نہیں ہوتا ہر بچے کے لیے، کیونکہ میں نے بتایا 90 to 95% بچہ نیڈی ہے ہمارے پاس آ رہا ہے۔ کرتا ہے ٹیچر کلاس میں پینسل کا اکوموڈیٹ کر لیا، اگر کوئی یونیفارم ڈونیٹ کر سکتا ہے ٹیچرز وہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمارے محدود وسائل میں یہ پاسبل نہیں ہوتا کہ ہم سب بچوں کی ضروریات کو کیٹر کر سکیں۔ میرا نام فوزیہ نور ہے، میں پرنسپل بیلا نوشا گرلز ہائی اسکول بیلا نوشا کی پرنسپل ہوں۔ ہمیں اپنے بچوں کے لیے کتب چاہیے ہے، یونیفارم، بیگز، جو بھی آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ بچے جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیزرونگ ہیں۔ یہ علاقہ جو ہے بیلا نور شاہ، مظفر آباد کے ایسے علاقوں میں سے جہاں پہ زیادہ تر ایسے بچے ہیں جو کہ بہت ہی غریب گھرانے کے بچے ہیں، اور زیادہ تر بچوں کے پیرنٹس جو ہیں مائیں گھروں میں کام کرتی ہیں، باپ ریڑھی یا کچھ اس طرح کے چھوٹی موٹے کام کرتے ہیں۔ یہ اسکول جس علاقے میں، یہ انتہائی ایک پسماندہ علاقہ ہے جہاں پہ زیادہ تر غریب لوگ رہتے ہیں۔ ایسے گھروں کے بچے ہیں جو کہ جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ بچے کو کسی قسم کی بھی کتابیں، یونیفارم کچھ بھی افورڈ نہیں کر سکتے، اور ایسے بچے ایسے پیرنٹس ہیں جن کے بچے بہت زیادہ ہیں، اور وہ سرکاری اسکولوں کے علاوہ اور کہیں بچے کو ڈال نہیں سکتے کیونکہ ان کی اتنی انکم ہی نہیں ہے کہ وہ بچہ جو ہے کسی پرائیویٹ ادارے میں ڈال سکیں۔ اور سرکاری اسکول میں بھی ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ان میں ایسے بچے ہیں بہت سارے جو کہ فیس تک افورڈ نہیں کر سکتے۔
تو ہم اسکول کی جو اساتذہ ہیں ہم مل جل کے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس کسی بھی ایسے ادارے کی مالی معاونت نہیں ہے جو کہ ہمارے بچوں کو کتابیں یا یونیفارم، بیگز، کوئی بھی ایسی چیز جو کہ آپ کے تعلیم کے ساتھ ریلیٹڈ ہے وہ فراہم کر سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام زاہدہ علی ہے، میں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول تارک آباد کی پرنسپل ہوں۔ یہ علاقہ انتہائی پسماندہ ہے، یہاں انتہائی غریب بچے اور پسماندہ قسم کے بچے پڑھتے ہیں جن کے والدین کی ذرائع آمدنی نہ ہونے کے برابر ہے، کیونکہ وہ لوگ مختلف گھروں میں ان کی مائیں یا والد جو ہے مختلف گھروں میں کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں وہی پوری نہیں پا سکتی ہے، تو وہ بچوں کو کی تعلیم و تربیت پہ کیا خرچ کریں گے۔ تو ان کی بچوں کی جو ٹیوشن فیس بھی جو ہے جو ہمیں گورنمنٹ کو ادا کرنی ہوتی ہے، وہ بھی یہاں کے ٹیچریں مل کے جو ہیں وہ آپس میں پیسے جمع کر کے وہ ان کی طرف سے وہ پیسے جمع کرواتی ہیں ٹیوشن فیس کے لیے۔ تو یہاں یہ صورتحال ہے کہ بچوں کے پاس نہ کاپیاں ہوتی ہیں، نہ کتابیں ہوتی ہیں، نہ ہی یونیفارم، نہ کوئی وہ جو ہے اور تدریسی چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی تدریس کو بہتر کر سکیں۔ جب ہم یہاں رزلٹ آتا ہے تو اس کے 3 مہینے تک بچوں کے پاس کتابیں ہی نہیں ہوتی ہیں، کاپیاں نہیں ہوتی ہیں، پینسلیں نہیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے جس کی وجہ سے ہے کہ ان کی تدریس پہ یہ کافی برا اثر پڑتا ہے، کیونکہ وہ پراپر طریقے سے باقی اسکول کے بچوں کے ساتھ اپنی تدریس کو جاری نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہوم ورک دیا جاتا ہے تو ان کے پاس کاپیاں نہیں ہوتی ہیں، کسی کے پاس بکس نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ اس صورتحال کی وجہ سے نا بچے احساس محرومی کا شکار ہوتے ہیں، ان میں احساس محرومی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اگر اس سے پہلے میرے آنے تک اس اسکول میں کوئی فاؤنڈیشن اس کے ساتھ کسی فاؤنڈیشن کی مدد نہیں رہی ہے، نہ ہی کسی نے اس کو مالی امداد کی ہے، تو جس کی وجہ سے یہ اسکول جو ہے وہ بہت زیادہ کرائسس کا شکار ہوتا جا رہا ہے۔ آخر میں مخیر حضرات سے اور فاؤنڈیشنز سے اپیل کرتی ہوں کہ جہاں وہ اپنے بچوں کے لیے 5 بچوں کے لیے بکس لیتے ہیں، وہاں ان غریب بچوں میں سے کسی ایک بچے کے لیے بھی اگر وہ بکس لے کے دے دیں تو میرا خیال ہے کہ ان کی آخرت بھی سنور جائے گی اور دنیا بھی سنور جائے گی۔ تو باقی فاؤنڈیشنز بھی اگر ہماری مالی مدد کرتے ہیں، ہم ان بچوں کی مالی مدد کرتے ہیں تو ہمارا جو ہے نا یہ جو بچوں کی تدریس کا سلسلہ جو ہے وہ زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد اکرم خان، اسسٹنٹ چائلڈ پروٹیکشن آفیسر، سوشل ویلفیئر کمپلیکس۔ سوشل ویلفیئر کمپلیکس کا قیام 2009 میں ارتھ کوئک کے بعد ایرا کے فنڈ سے ہوا، تو 2011 میں نارمل پہ یہ پروجیکٹ آیا، اور اس وقت سوشل ویلفیئر کمپلیکس میں ہمارے پاس مختلف کمپوننٹ کام کر رہے ہیں، جس میں بچوں کے لیے ایک آشانہ سینٹر ہے، آرفن بچوں کے لیے ہمارے پاس چلڈرن ہوم ہے، شیلٹر ہوم ہے، اولڈ ایج ہوم ہے۔ جو بچے اور بچیاں آرفن ہمارے پاس رہائش پذیر ہیں ان کے لیے گورنمنٹ سیکٹر سے ہمیں جو ہے فوڈ کی مد میں تو بجٹ ملتا ہے، لیکن ہمیں جو ہے اسٹیشنری کی مد میں ان کی ایجوکیشنل کے لیے ہمیں جو فنڈ ملتا ہے وہ تقریباً پہلے 1 لاکھ روپیہ تھا، اب بڑھا کر 1.5 لاکھ روپیہ تقریباً ہو گیا ہے۔ لیکن اس میں ہماری ان بچوں کے لیے یونیفارم، شوز، بکس، اسٹیشنری، سمر اور جو ہے نا ونٹر کلاتھنگ ہم نے مینیج کرنا ہوتا ہے۔ یہ اس فنڈ میں ہمارے پاس سے مینیج کرنا مشکل ہوتا ہے۔ ہمارے پاس اس وقت 24 بچے رہائش پذیر ہیں، بچے بچیاں، جن کے لیے ہمیں مختلف ڈونرز کے ساتھ رابطہ کرنا پڑتا ہے۔ ریسنٹلی ہم نے اسکالر فاؤنڈیشن کے ساتھ رابطہ کیا، اسکول کے بچوں کے لیے جو ہے ان کے لیے ہم نے ان کو ایک ڈیمانڈ دی، جس میں جو ہے بکس، اسکول بکس اور یونیفارم اور بیگس کے لیے۔ تو ابھی اسکالرس فاؤنڈیشن نے ہمارے ساتھ
کوآپریٹ کرنے کے لیے جو ہے یقین دہانی کرائی ہے. تو ہم اسکالرز فاؤنڈیشن کے شکر گزار ہیں کہ اس طرح کے بچوں کو جو فار اوے دور دراز علاقوں سے آ کر ہمارے پاس رہائش پذیر ہیں، جو انہوں نے ہمارے ساتھ جو تعاون کی یقین دہانی کی ہے، ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اور مزید ہم یہ چاہتے ہیں کہ ادرز بھی ہمارے ساتھ جو ہے تعاون کریں. ہمارے اس معاشرے میں اس وقت جو ہے بہت سارے ایسے بچے ہیں کہ ہم نے پچھلے عرصے میں ایک ڈیٹا کلیکٹ کیا آرفن بچوں کے حوالے سے. ہمارے پاس سوشل پروٹیکشن کا ایک پروجیکٹ تھا جس میں ہمارے پاس کیپیسٹی 100 بچے کی تھی، لیکن جو ہے ہم نے جب ڈیٹا کلیکٹ کیا تو 10,000 سے اباؤ بچہ ہمارے پاس رجسٹرڈ ہوا. تو میری جو مخیر حضرات سے ان سے التماس ہے کہ وہ اگر جہاں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دے رہے ہیں، اچھی تعلیم کے ساتھ اگر ایک آرفن بچے کو اکاموڈیٹ کریں تو معاشرے کے اندر جو ہے تمام بچے ایجوکیشن کی سہولیت سے استفادہ کر سکتے ہیں. تو اگر بہت مہنگے اسکولوں میں جہاں بچے ہمارے پڑھ رہے ہیں وہاں اگر اس سے تھوڑے نیچے والے لیول پہ ہم اپنے بچوں کو داخل کر کے، تو جہاں ایک بچے کی 25,000 30,000 فیس منتھلی پیمنٹ کر رہے ہیں، تو 5-10 ہزار میں اپنے بچوں کو اکاموڈیٹ کر کے تو 7-10 بچوں کو اکاموڈیٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے لیے لوگوں سے مخیر حضرات سے میری التماس ہے کہ ایسے بچوں کے لیے کام کریں جو ہمارے ارد گرد میں اچھی تعلیم حاصل نہیں کر سکتے. اگر ایک بچے کو ہم ایجوکیشن کی سہولت دیں گے تو ہمارا معاشرہ جو ہے ترقی بھی کرے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سید افتخار حسین کاظمی، چیئرمین اسکالرز فاؤنڈیشن آزاد جموں کشمیر، بحیثیت چیئرمین میں اس پروجیکٹ کے بارے میں تھوڑا سا شیئر کرنا چاہوں گا کہ جو ہم ایک ایکٹیویٹی ابھی کرنے جا رہے ہیں کہ ہمارا مستقبل کس حال میں ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ پچھلے کافی عرصہ سے ایک چیز مختلف اداروں کے اندر کچھ مسائل جو سامنے آ رہے تھے، تو ہم نے ایک سروے کروایا لاسٹ ایئر گورنمنٹ سکولز کے اندر اسپیشلی. تو اس سروے میں ہمارے سامنے جو رپورٹ آئی وہ یہ آیا ہے کہ اس میں ایک پڑھنے والی ایک بڑی تعداد بچوں کی ایسی ہوتی ہے کہ جو اپنی بیسک نیڈز جو ہے وہ مطلب کاپی، کتاب، بیگ یہ خریدنے کی صلاحیت جو ہے وہ نہیں رکھتی. تو جب مزید اس کو دیکھا گیا تو پتہ یہ چلا کہ جو مظفر آباد شہر کے اندر بڑی تیزی سے جو سائیڈ ایریا سے آبادی آئی، اس کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں. ارتھکویک کے بعد بھی لوگ آئے، بارڈرز پہ فائرنگ کی وجہ بھی بنی. تو جو پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے گئے اس میں جو سب سے بڑی جو ریزن فائنڈ آؤٹ کی گئی، بلکہ ایک میں تھوڑا سا ایک اور طرف توجہ دلاؤں کہ ہم نے 2017 کے اندر ایک IPC کے عنوان سے ایک کانفرنس کروائی، انٹرنیشنل پیس کانفرنس. تو اس کے بھی جتنے بھی پرابلمز آئیڈینٹیفائی کیے گئے جو ہمارے یہاں کے تھنک ٹینک آپ سمجھ لیں کہ انہوں نے بیٹھ کے اس پہ ورکنگ کی، تو اس میں بھی جو میجر ایریا نظر آیا کہ جو آپ کی سوسائٹی کے پیس کو تباہ کرتا ہے تو وہ طبقہ نظر آیا جو سوسائٹی میں اگنور ہوتا ہے. یعنی جو اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا، وہ سفر کرتا ہے زندگی کے اندر اور پھر بعد میں وہ مختلف ہاتھوں چڑھتا ہے، اور یا اگر ہاتھوں نہیں بھی چڑھتا تو وہ ریئیکشن کرتا ہے اپنی اس جو اس نے سفر کیا ہوتا ہے اس کا. تو اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہوئے چونکہ ہماری فاؤنڈیشن پیس پہ بھی اور ایجوکیشن دونوں پہ کام کر رہی ہے، تو ہم نے جب اسکولوں میں کام کیا، اسکولوں کو دیکھا، تو وہاں جو ہیڈ ماسٹر ہیں یا ہیڈ مسٹرس ہیں ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بھی ہمیں یہی بتایا کہ بڑی تعداد ایسی ہے بچوں کی کہ جو اپنی کتاب خریدنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. تو پھر ہم نے اس پروجیکٹ کو اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے سٹارٹ کیا. ہمارے اسکالرز فاؤنڈیشن کے جتنے ممبرز بھی ہیں انہوں نے ان کے سامنے جب یہ بات رکھی گئی تو سب نے کہا جی کچھ بچوں کو ہم سپورٹ کریں گے، ہم کتابیں لے کے دیں گے. تو پچھلے 2 سالوں سے ہم تقریباً جتنا ہماری کیپیسٹی ہے 200-150 اتنے بچوں کو کتابیں لے کے دیتے رہے. وہ سارے گورنمنٹ سکولز ہی کے تھے اور ڈیٹا بھی ہم انہی کے ہیڈ ماسٹر سے لیتے تھے. اس دفعہ یہ ہے کہ کوئی تقریباً مطلب 2020 کی بات کریں تو اس میں ہمیں جو کم از کم ابھی 20 اداروں نے لیٹر جو ہے وہ لکھیں اور ہر ادارے نے کسی نے 100 کسی نے 50 اس طرح وہ ڈیٹا جو ہے وہ ہمیں بھیجا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بچے ہیں جو اپنی صلاحیت نہیں رکھتے کتابیں خریدنے کی، کاپیاں خریدنے کی. تو میں اب یہ ایکٹیویٹی کرنے کا مقصد یہ کہ ہم اپنا دائرہ کار تھوڑا سا بڑھانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہمارے پارٹنرز بنے، شیئر کا ہر بندہ اس میں انوالو ہو کہ ہم لینے کے بجائے دینے والے بنیں اور ایسے بچوں کا خیال رکھیں. اس سے سوسائٹی میں ایک پازیٹیوٹی آئے گی. پازیٹیوٹی یہ آئے گی کہ لوگوں کے اندر ایک درد بڑھے گا اور معاشرے میں ایک دوسرے کا احساس پڑے گا
اور ویسے بھی اگر ہم بینگ اے مسلم اگر میں بات کروں تو ہمارے تمام حلال کمائی کے مال میں سے بھی غریبوں کا حق ہوتا ہے. جب آپ اس حق کو نہیں دیتے تو آپ کا حلال مال بھی نجس ہو جاتا ہے. تو آپ کے ارد گرد اگر لوگ غربت کی زندگی گزار رہے ہیں یا وہ اپنی زندگی کی بنیادی سہولیات سے محروم ہیں اور ہم بڑی شایان شان اپنی زندگی گزار رہے ہیں تو یقیناً ہماری زندگی بے شمار مسائل کے شکار ہو جائے گی. کہ آپ اگر ہم چاہتے ہیں کہ زندگی میں ہمارا مال پاک ہو اور ہماری زندگی اچھی گزرے, ہم مصیبتوں سے بچیں, تو پھر ہمیں سیرت رسول پہ عمل کرتے ہوئے, اسلام کے فالور بنتے ہوئے, اپنے ارد گرد جو باقی مسلمان بھائی ہیں ان کے بچے ہیں, جہاں ہم اپنے 4 بچوں کی کتابیں لیتے ہیں تو ہمیں 5واں بچہ اپنے ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے. تو میں سب سے استدعا کروں گا کہ وہ بھی اس امپورٹنٹ ایشو کے اوپر, اس اہم کاز میں ہمارا حصہ بنے تاکہ ہم خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں.